شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سوراب علی اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور متاثر کن واقعہ بیان کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت علی کی زندگی کے ایک ایسے واقعے کی جس نے انسانی ہمدردی اور قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب ایک سوالی حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنی ضرورت بیان کی۔ حضرت علی نے اس سوالی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود کو بیچ دیا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کس طرح اپنے بے لوث قربانی سے اس سوالی کی مدد کی؟ تو ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں یہ ویڈیو جس میں ہم اس واقعے کو مکمل تفصیلات پیش کریں گے۔ اب بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں، قرض خواہ آمدہ فساد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تعالیٰ تیری حاجات پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کیا دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب امیر نے پہلا جواب دیا اور پھر بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اسی دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ہونا چاہتا ہے، میں ضامن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خواہش پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کی بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ اس نے 500 درہم بتائے۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا، اے شخص تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا بسر و جشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو، ایک اردہ ہر سال اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے، اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے تم کسی طرح اس کو ہلاک کر دو۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحکام کے اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اردہ نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اردہ پھنکارے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں چبڑے پکڑ کے چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ایک اور کام ہے اور وہ یہ کہ جب دریا چڑھ آتا ہے شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے، کسی طرح یہ رک جائے اور اس شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ حکام اعلیٰ کے ساتھ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے چھڑی لے کر کنارے کی قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا، اے دریا تجھے میری قسم ہے، جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹھاٹھے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، اے شخص تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر ایک ایسا اور کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کہ حکم کریں۔ بادشاہ کہنے لگا، ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ انہوں نے کہا، یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیں، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگائی۔ آپ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی
1 2 3 कहा, मगर बादशाह हैरान था कि यहाँ इस गुलाम के सिवा कोई और शख्स नहीं, तो तलवार किस पर चलाऊं। सोच में था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने गर्दन झुकाते हुए उसको परेशान देकर कहा, इधर उधर ना देखो, हाँ मैं ही हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हूँ। ये आवाज सुनते ही तलवार फेंक कर बादशाह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कदमों में गिर पड़ा और कहा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप हैं, तो मैं ऐसे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खुदा पर ईमान लाता हूँ। मुझे आज तक मुगालते में रखा गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाइए, और बादशाह तमाम कुंबे के साथ मुसलमान हो गया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसे दुआ दी और कूफे की राह ली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल सोरा वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग।